السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم شعر و ادب میں آپ کا استقبال ہے۔ دوستو، سلسلہ تقی کی پہلی قسط میں ہم نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی اصول تقی پر بات کریں گے، تاکہ تقی کرتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے یہ معلوم ہو جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی اصولوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ وہ اصول جس علم میں بیان کیے جاتے ہیں اس علم کو عروض کہا جاتا ہے۔ علم عروض کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ علم عروض ایسا علم ہے جس کے ذریعے کسی شعر کی وزن کی صحت دریافت کی جاتی ہے، یعنی یہ جانچا جاتا ہے کہ آیا کلام موزوں ہے یا غیر موزوں۔ یہ علم ایک طرح سے منظوم کلام کی کسوٹی ہے، اور اس علم کے دیگر تمام علوم کی طرح کچھ قواعد اور ضوابط ہیں جن کی پاسداری کرنا کلام موزوں کہنے کے لیے لازم ہے۔ اس علم کے ذریعے کسی بھی کلام کی بحر بھی متعین کی جاتی ہے۔ دوستو، تقی کرتے وقت جن ارکان مثلا مفاعل، مفعول اور فاعلات وغیرہ سے بحث ہوتی ہے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ وہ کس طرح بنتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ادائیگی کے اعتبار سے حروف تہجی کے دو بڑے گروہ بنتے ہیں۔ نمبر 1 حروف ناطق اور نمبر 2 حروف غیر ناطق۔ حروف ناطق ان حروف کو کہا جاتا ہے جن کی ایک متعینہ آواز ہوتی ہے اور وہ لکھے ہوئے ہوں تو پڑھنے میں بھی آتے ہیں۔ حروف غیر ناطق ان حروف کو کہا جاتا ہے جو لکھے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے۔ مثلا قلم، اس میں 3 حروف قاف، لام، میم ہیں اور تینوں پڑھے جا رہے ہیں، لہذا ان کو حروف ناطق کہا جائے گا۔ اور بین الصوبائی، اس میں الف لام نہیں پڑھے جائیں گے، لہذا ان کو حروف غیر ناطق کہا جائے گا۔ حروف کی حرکات اور سکنات کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 متحرک اور نمبر 2 ساکن یا مجزوم۔ متحرک اس حرف کو کہیں گے جس پر زبر، زیر اور پیش تینوں حرکتوں میں سے کوئی ایک حرکت ہو، اور ساکن یا مجزوم اس حرف کو کہیں گے جس پر سکون یا جزم ہو۔ 2 یا 2 سے زیادہ حروف کو حرکات و سکنات کی مدد سے ملانے سے الفاظ بنتے ہیں۔ علم عروض میں الفاظ کی گروہ بندی حسب ذیل ہے۔ سبب خفیف: ایک متحرک حرف کے بعد ایک ساکن حرف آئے، جیسے کم، نم، دم، در، شر اور کج وغیرہ۔ اس میں کم میں کاف پہلا حرف ہے جو کہ متحرک ہے، اور میم دوسرا حرف ہے جو کہ ساکن یا مجزوم ہے۔ سبب ثقیل: یکے بعد دیگرے 2 متحرک حرفوں کا آنا، جبکہ دوسرا متحرک حرف کسی سبب خفیف کا حصہ نہ ہو۔ مثلا بکا اور لما، ان میں بکا میں پہلا حرف با اور دوسرا حرف کاف دونوں کے دونوں متحرک ہیں۔ اردو میں مستقل سبب ثقیل کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وطید مجموع: 2 متحرک حرفوں کے بعد ایک مجزوم حرف کا آنا، جیسے سبب، قلم، علم اور قمر وغیرہ۔ سبب میں پہلا حرف سین ہے جو کہ متحرک ہے، دوسرا حرف با ہے، یہ بھی متحرک ہے، اور تیسرا حرف بھی با ہے جو کہ ساکن ہے۔ وطید مفروق: 2 متحرک حرفوں کے بیچ میں ایک ساکن حرف کا آنا، مثلا علم، حلم، فیض، شکر، چاند اور سبز وغیرہ۔ اس میں علم میں عین، لام اور میم، تو پہلے عین اور میم یہ دونوں متحرک ہیں اور لام جو ہے یہ ساکن ہے۔ فاصلہ صغرا: 3 متحرک حروف کے بعد ایک ساکن حرف کا آنا، مثلا بکما، نظرن اور ضربت۔ فاصلہ کبرا: فاصلہ صغرا سے پہلے ایک متحرک حرف کا آنا، مثلا ضربنا اور وطننا۔ فاصلہ کبرا کی مثال اردو میں نہیں ہے، جبکہ فاصلہ صغرا کی مثال اضافت کی صورت میں ہی متحقق ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ تھے وہ بنیادی اصول جن سے ارکان بنتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتلائیں گے کہ ان کو کس طرح ملا کر ارکان بنائے جاتے ہیں۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں تاکہ کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔